بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، اللہ جل شانہ کا فرمان عالی شان ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کا گلہ نہ کیا کرو۔ فرمایا اگر تم گلہ کرو گے بھی صحیح تو پھر ایک بات بتاؤ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا، تو کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یقیناً فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے کراہت محسوس کرو گے، نہیں کھاؤ گے، انکار کر دو گے۔ تو فرمایا اسی طرح جس طرح تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کو غلط سمجھتے ہو، کراہت محسوس کرتے ہو، اسی طریقے سے میرے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرے کا گلہ اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کیا کرو۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی سخت تر ہے، زنا سے بھی بڑا خطرناک گناہ ہے یہ۔ قالوا کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے کہ غیبت زنا سے سخت گناہ کیسے ہے؟ قال الرجل یزنی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ زنا کرتا ہے، ثم یتوب، پھر وہ توبہ کرتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَأَمَّا صَاحِبُ الْغِیبَةِ، اور جبکہ غیبت کرنے والا، فَلَا يَغْفِرُ لَهُ، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا، حَتَّى يَغْفِرُ صَاحِبَهُ، جب تک کہ وہ شخص کہ جس کی بندے نے غیبت کی ہے وہ نہ معاف کر دے۔ اب میں نے زید کی غیبت کی ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا اب یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ سے یہ توبہ مانگنا یہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں نے غیبت زید کی ہے، توبہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو اگر میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے تو پہلے زید سے جا کر کے معافی مانگوں گا۔ جب تک زید معاف نہ کرے، زید معاف کر دے، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اگر توبہ کروں گا تو وہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو احباب ذی وقار، محققین فرماتے ہیں فعالم من هذا الحدیث، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان الغیبۃ من الکبائر، کہ جو غیبت ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس غیبت کی خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر سئل النبی عن الغیبۃ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے حوالے سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، کس طرح بندہ کام کرے گا تو وہ غیبت کہلائے گی، کیا بات کرے گا تو وہ غیبت کہلائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تذکر اخاک بما یکرہ، فرمایا اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرے کہ اگر اس بھائی کے سامنے وہی بات چھیڑی جائے تو اس بھائی کو بری لگے۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، فرمایا اگرچہ وہ عیب اس کے اندر پایا جائے، یہی غیبت ہے۔ کسی ایسے عیب کو کسی کی طرف منسوب کیا کہ وہ عیب بھی اس میں پایا جاتا ہے، اسی عیب کو ذکر کیا جو انسان میں موجود ہے، اسی عیب کو ذکر کیا اس کی پیٹھ پیچھے، تو فرمایا یہی غیبت ہے کہ اگر یہی چیز اس کے منہ پر کرتا تو ظاہر ہے اس کو تکلیف محسوس ہوتی، وہ شرمندہ ہوتا، اس کی پیٹھ پیچھے اسی بات کو دہرانا، اسی بات کا ذکر کرنا، فرمایا یہی غیبت ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِيهِ، اگر ایسی چیز کا ذکر کیا کہ اس میں ہے نہیں لیکن وہ بری چیز ہے، جس بات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے
اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو پھر فرمایا فقط بہتا، فرمایا پھر یہ بہت بڑا بہتان ہے، پھر یہ بہتان ہے کیونکہ اس میں ہے نہیں، پھر آپ نے اس کو بیان کیا تو یہ آپ نے اس پر بہتان لگایا۔ تو اباب ذی وقار کسی شخص کے اندر عیب ہو، اسی عیب کو بیان کیا جائے اس کی پیٹھ پیچھے، تو اسی کو کہتے ہیں غیبت۔ اگر اس میں عیب نہیں ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بہتان۔ تو غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے اور بہتان بھی کبیرہ گناہ ہے، دونوں کاموں کے خلاف بہت بڑی روایات موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو غیبت سے بھی محفوظ رکھے اور بہتان جیسی خطرناک جو ہے وہ مرض سے بھی ہمیں اللہ جل شانہ محفوظ رکھے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ ہم سب کو ان خطرناک کبائر گناہوں سے محفوظ و معمور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔